السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور چین اپنی 70ویں مضبوط دوستی کی سالگرہ منانے جا رہا ہے مئی 2021 میں۔ صدر چین پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ بھی اپنا دورہ جو ہے پلان کر رہے ہیں پاکستان کا۔ پچھلے سال 2020 میں بھی صدر شی جن پنگ نے آنا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات پریزیڈنٹ شی سے جو ہے وہ 2019 میں ہوئی تھی بشکیک میں، جب SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سمٹ تھا۔ وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، ایک خوشگوار ماحول میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور پریزیڈنٹ شی آف چائنا جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی۔ اور اب مئی 2021 میں جہاں ہم 70ویں پاکستان چین دوستی کی سالگرہ منانے جا رہے ہیں، وہاں پریزیڈنٹ شی پاکستان کا ایک باقاعدہ آفیشیل وزٹ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2015 میں پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے، پاکستان کے آفیشیل دورے پہ آئے تھے، اور وہ پہلا تاریخ میں دورہ تھا جس میں سپریم لیڈرشپ جو پرائم لیڈر ہیں چائنا کے وہ پاکستان آئے تھے، اور یہ دوسرا وزٹ 2020 میں ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، لیکن اب 2021 میں اٹس گوئنگ ٹو ہیپن۔ میں آج آپ کو فردن پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں ان میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور چین نے پاکستان کی کہاں کہاں مدد کی اور پاکستان نے چین کا کہاں کہاں ساتھ نبھایا، یہ فردن کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے چین نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا ساتھ نبھایا، اور پاکستان نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا جب بھی تائیوان کی بات ہوئی، چاہے شنجیانگ علاقے کی بات ہوئی یا تبت کی بات ہوئی، پاکستان ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑا رہا۔ چین میں 1989 میں ایک جمہوریت پسند تحریک نے جو ہے جنم لیا، اور انہوں نے بڑا شور مچایا، اور وہ تینامن اسکوائر پروٹیسٹ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، اور اس میں صرف دنیا میں 2 ممالک تھے جو چین کے ساتھ کھڑے تھے، ایک تھا کیوبا اور دوسرا تھا پاکستان۔ چین پاکستان کی اس حوالے سے بھی قدر کرتا ہے، اور جب چین آزاد ہوا تو پاکستان ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے چین کو تسلیم کیا تھا۔ اب میں آپ کو کچھ اور ڈیٹیلز آگے بتاتا چلوں۔ چائنا اور پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ 1950 میں شروع ہوئے۔ 1963 میں چائنا اور پاکستان کے جو باؤنڈری کے ایشوز تھے وہ ریزالو ہو گئے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ چائنا کے باؤنڈری کے ایشوز پچھلے 70 سالوں میں انڈیا کے ساتھ ریزالو نہیں ہو سکے، چاہے لداخ کی بات کریں، چاہے آپ اوپر جا کے اس علاقے کی جس میں اروناچل پردیش ہے وہاں کی بات کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اروناچل پردیش میں تو اب چائنا جو ہے وہ 20 کلومیٹر اندر آ کے اس نے ولیج بنا لیا ہے۔ پاکستان اور چائنا کے جتنے بھی چھوٹے موٹے باؤنڈری ایشوز تھے وہ 1963 میں ایبسولوٹلی ریزالو ہو گئے تھے۔ 1966 میں باقاعدہ طور پہ پاکستان اور چین کے درمیان ملٹری اسسٹنس کا، یعنی ملٹری تبادلہ جو ہے اور جو ایک دوسرے کو سپورٹ ہے، اس کا آغاز ہو گیا۔ 1972 میں پاک چین اسٹریٹجک الائنس جو ہے اس کی تشکیل کی گئی۔ 1979 میں باقاعدہ معاشی کوآپریشن جو ہے پاک چین کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہاں پہ 1972 کی جب میں نے بات کی، جب اسٹریٹجک الائنس فارم ہو گئی پاکستان اور چین کے درمیان، اس میں وقت چائنا نے پاکستان کو $60 ملین کا لون دیا، اور بعد میں اس لون کو انہوں نے ایز اے گرانٹ کہہ کے چھوڑ دیا، اور وہ گرانٹ کہہ کے اس لیے چھوڑا کیونکہ مشرقی پاکستان جو ایسٹ پاکستان تھا وہ علیحدہ ہو گیا تھا۔ آپ کے علم میں ہے بنگلہ دیش سکوت ڈھاکہ، تو اس وقت چینی حکومت نے جو $60 ملین کا قرضہ دیا تھا وہ ایز اے گرانٹ کہہ کے پاکستان کو دے دیا۔ اچھا، اب یہ تو آپ کو میں نے چند پوائنٹس بتائے۔ تازہ ترین پاک چین جو تعلق ہے وہ ہے سی پیک کا، اینڈ یو نو کہ سی پیک کے حوالے سے دنیا پوری سے گیم چینجر کہہ رہی ہے، اور یہ واقعی گیم چینج ہو جانی ہے، اس کے اوپر پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سی پیک میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ $60 بلین ناٹ ملین، بلین کی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، اور چین تقریباً 42 پروجیکٹس پہ آلریڈی کام کر رہا ہے، اور چند پروجیکٹس کے اوپر کام ہونا ہے۔ ان پروجیکٹس میں ایک پروجیکٹ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ سڑک تو ہے ہی، اکنامک ایکٹیویٹی ہے ہی، انڈسٹری ہے ہی، سائنس کی ٹرانزیکشن اور سائنس ڈپلومیسی تو ہونی ہے، لیکن سول نیوکلیئر پاور پلانٹس جو ہیں
یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس میں چین پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان پہلا اسلامی ملک صرف ایٹمی دھماکے کے حوالے سے نہیں ہوگا, بلکہ پاکستان پہلا اسلامی ملک ہوگا جو سول نیوکلیئر پاور سٹیشن جو ہے جس کو وہ یوٹیلائز کرے گا. سول نیوکلیئر پاور سٹیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی نیوکلیئر انرجی کے ذریعے جو آپ کی بجلی کی اور انرجی کے ریسورسز ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں. ایٹ دا مومنٹ اگر میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں تو پاکستان میں نیوکلیئر پاور پلانٹ سے صرف 3% انرجی حاصل کی جاتی ہے, بجلی حاصل کی جاتی ہے, جبکہ 62% جو ہے وہ آئل بیسڈ ہے, فاسل فیول بیسڈ ہے, اور 33% ہائیڈرو پاور انرجی ہے جو پاکستان میں یوز ہوتی ہے. تو جب یہ پروجیکٹس پورے ہوں گے جو تقریباً 2050 تک 32 سول نیوکلیئر پاور پلانٹس کا پلان ہے کہ پاکستان میں لگائے جائیں گے, اور یہ جب 32 نیوکلیئر پاور پلانٹس پاکستان میں لگ جائیں گے تو ہمارے جتنے بھی انرجی کے مسائل ہیں, بجلی مہنگی ہے فلاں یہ ہے, وہ سارے دور ہو جائیں گے. اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چین جو ہے اس میں ہمیں ہر طرح کی حمایت اور مدد جو ہے فراہم کر رہا ہے. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ ان سول نیوکلیئر پاور پلانٹس کو دیکھ رہے ہیں. 32 نیوکلیئر پاور پلانٹ 2050 تک یہ پلان ہے کہ یہ بنائے جائیں, اور اسی وجہ سے بہت سے الجھنوں اور انتشار کا شکار ہمارے خطے کو کیا جا رہا ہے تاکہ اس قسم کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اپنے تکمیل تک دیر سے پہنچیں, کیونکہ جب یہ تکمیل تک پہنچیں گے تو ایک اچھی فضا, اکنامک اچھی فضا, لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی اور چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی, جو کہ کئی لوگوں کو یا کئی ریاستوں کو وہ شاید ان کے مفاد میں نہیں ہے. وہ کون کون ہے اس کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں. اب پاک چین ملٹری ٹائز کی ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم ان ٹائز کی بات کریں تو چائنا نے اپنے کئی فائٹر جیٹس ہیں, فار ایگزامپل J-10B فائٹر ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. پھر JF-17 تھنڈر جو ہے اس کو بنانے میں چین نے تمام سائنسی مدد اور جو مدد ہو سکتی تھی وہ کی, اور پاکستان اور چائنا نے اپنے اشتراک کے ساتھ JF-17 تھنڈر جو فائٹر ہے وہ بنایا. کمال قسم کا فائٹر جیٹ ہے. پھر K-8 ٹریننگ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ بنائی. 8 کے قریب سب میرینز جو ہیں چائنا نے پاکستان کو آن اے ویری لو انٹرسٹ جو دیں. کتنی؟ 8 سب میرینز. آپ سمجھ رہے ہیں نا, جو سمندر کے نیچے جہاز ہوتا ہے جسے آپ دوز کہتے ہیں, یا وہ 8 سب میرین جن کی کل لاگت 5 ارب یعنی $5 بلین ہے, وہ چائنا نے آن اے ویری لو انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کو دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو انہوں نے 5 وارشپ جو یہ بحری جہاز ہوتے ہیں وہ میزل فریگیٹ جو ہیں وہ بھی دینے کا وعدہ کیا, جس میں سے جو ایک ہے وہ تازہ پاکستان کو ملا ہے. اور یہ وہ بحری جہاز ہیں جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, جس کے اوپر امریکہ ایک وقت میں بہت زیادہ اتراتا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی صرف امریکہ کے پاس ہے, لیکن چائنا نے لگ بھگ کوئی 35-36 کی فلیٹ اپنی تیار کی ہوئی ہے ان بڑے بحری جہازوں کو, جسے ٹائپ O54A کہتے ہیں. یہ کامبیٹ بحری جہاز جو ہیں یہ چائنا نے بنائے ہیں, اور پاکستان وہ پہلا ملک ہے چائنا کے ساتھ دوستی میں جس کو چین نے اتنا بڑا کامبیٹ بحری جہاز جو ہے وہ بیچا ہے. ڈیفینیٹلی بیچا ہے, وہ گفٹ نہیں دیا, لیکن پاکستان کے علاوہ اس نے اپنی یہ ٹیکنالوجی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی. تو جب ہم بات کرتے ہیں بحیرہ عرب کی, گرم پانیوں کی, اور امن 2021 آپ کو پتا ہے نیوی کا ایک پورا پروجیکٹ ہے, ان کے مشقیں ہوں گی, اور وہ پورا ایریا جو مرین کوسٹل ایریا ہے اس کی حفاظت کی بات ہوگی, اور وہاں پہ جو میریٹائم ہے, اور جس طرح آپ کا BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اسی طرح سمندر میں بھی ایک پورا راؤٹ ہے جس کے اوپر چائنا اور پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک کام کر رہے ہیں. سو چائنا نے پاکستان کو اپنا دی بیسٹ کامبیٹ بحری جہاز جو ہے وہ دیا ہے, بیچا ہے. 5 کا وعدہ ہے, 2 جو ہیں وہ آلموسٹ آ چکے ہیں, 3 2021 میں پلان کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پہنچ جائیں گے. اور یہ آنے کے بعد پاکستان کی جو نیول فلیٹ ہے ایک تو اس میں اضافہ ہوگا, لیکن جو نیول اسٹرینتھ ہے پاکستان کی وہ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ یقیناً
پھر پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے والوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت پڑے گی کئی مواقع پہ. اور یقیناً جب فلیٹ میں اضافہ ہوگا پاکستان کے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پاکستانی نیوی ہے، بلکہ رشین نیوی کی بات کریں، چائنیز نیوی کی بات کریں، اور دنیا کے جو مختلف ہمارے اس اشتراک میں ہوں گے اور اس الائنس میں ہوں گے، ان ساروں کی فورسز جو ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گی. وی لک فارورڈ کہ پاکستان اور چین اپنی 70ویں مضبوط دوستی کی سالگرہ جب منا رہا ہوگا تو اسی مہینے کے آگے پیچھے یعنی مئی کے آگے پیچھے جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی جو ہے پاکستان کا ایک آفیشیل باقاعدہ دورہ کریں گے. اور جتنے پاکستان کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، جب 2020 میں پریزیڈنٹ شی نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ لیں جی حکومت جو ہے اس نے اپنے تعلقات چین کے ساتھ خراب کر دیے ہیں، تو ایک تو ان کی زبانیں بند ہوں گی اور ان کی زبانوں کو فیڈ کرنے والے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان اور چین کی دوستی میں کوئی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ جھوٹی خبروں کے ذریعے ہو یا جھوٹے بیانیے کے ذریعے ہو، ان کو بھی جو ہے ان کے بھی دانت کھٹے ہوں گے. چاہے ملٹری فرنٹ کی بات کریں یا اکنامک ایسپیکٹ کی بات کریں یا کلچرل بائنڈنگ کی بات کریں یا سوشل ٹوگیدرنس کی بات کریں یا ڈپلومیٹک سپورٹ کی بات کریں، پاک چین دوستی زندہ باد. آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.